کسی نے ایک سوال کیا کہ عورتوں کو ہاتھ اور پیر کے بال نکالنے کی اجازت ہے یا نہیں. دیکھیے میں نے بتا دیا ہاتھ اور پیر کے تعلق سے شریعت خاموش ہے. شریعت نے باقی بہت سارے بالوں کے کب نکالنا، کیسے نکالنا، کتنے رکھنا بتایا ہے. ہاتھ پیر کے تعلق سے خاموش ہے. علماء لکھتے ہیں بحالت ضرورت یا مجبوریاں اس کو نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپریشن سے وغیرہ وغیرہ. اب اگر شوہر مجبور کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے تو عورت مجبور ہے. مجبوری کی شکل میں یہ الگ بات ہے. لیکن میں نے دیکھا لوگ خواہش سے، اپنی پسند سے عورتیں نکالتی جو غیر شادی شدہ بھی ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جیسا بنایا ہے سب سے اچھا بنایا ہے، ویسے ہی رہنے دے. آگے انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پیر پہ بہت گھنے بال ہیں، اگر شوہر کی اجازت ہو تو کیا ہم بال نکال سکتے ہیں؟ شوہر کی اجازت ہو تو کیوں نکال رہے آپ؟ شوہر بول رہا ہے کہ آپ کو نکالو، نہیں آپ اجازت بول رہے ہیں آپ نکالو تو نکال رہے ہیں. چھوڑ دیجیے نا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر پہ آپ کو گھنے بال دیے، رہنے دیجیے. شوہر کی اجازت ہونا اور شوہر کا ڈیمانڈ ہونا دونوں میں فرق ہے. ایک بیوی جا کے بولی شوہر کیا میں ہاتھ پیر کے بال نکالوں؟ بولا ٹھیک ہے نکال لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک ہے شوہر بولا تم نکالو تو میں ساتھ رہوں گا، نہیں تو نہیں رہتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. تو میں کہوں گا جب شوہر ڈیمانڈ نہیں کر رہا تو اللہ کی بندی مت نکال، اس لیے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے تم کو سب سے اچھا بنایا. آج تم نکالو گے کل مضبوط بال آئیں گے، موٹے بال آئیں گے، گھنے بال آئیں گے، نقصان ہوگا، پیسے جائیں گے اور خاموخواہ کے ستر سامنے کھولیں گے، ہے نا. پیر کے بال اگر اوپر تک نکال ہے تو ستر کھولنا پڑے گا، ہے نا. پھر آپ کو نہیں پتا آج کل سی سی ٹی وی کیمرے تو اتنے کامن اور ہر جگہ ہو گئے، موبائل فونز، کیوں رسک لے رہے اپنے پیروں کو ٹخنے سے اوپر کپڑا ہٹائیں گے آپ، پھر وہ ہاتھ لگائیں گے آپ کے. اننیسسری ساری چیزیں اوائڈ کیجیے اور ایبسٹین نہیں میں گھر میں نکال لیتے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کیوں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے بال بہت گھنے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کے نہیں. یہی مسئلہ ہے نا، دنیا کو دیکھ کے ہم چل رہے ہیں. ان کے بال گھنے ہمارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے بھی ان کے جیسے ہونا چاہیے. انہوں اتنے گورے ہیں تو ہم اتنے کم ہیں تو ہم کو بھی ان کے اتنا گورا ہونا، کیسے بھی گورا ہونا ہے. پھر کیا یہ ساری چیزیں مت کیجیے. اللہ نے جیسا بنایا اچھا ہے. شوہر کی اجازت الگ بات ہے، لیکن آپ کیوں خاموخواہ اللہ نے جیسا بنایا تبدیل کریں؟ میں تو یہ مانتا ہوں جیسے ہے نا ویسے رہیے. نیچرلٹی میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا، سب سے بیسٹ وے، سب سے سستا وے ہے. یاد رکھیے. سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا اجازت ہونا الگ چیز ہے، ڈیمانڈ تو نہیں کرنا آپ کا شوہر مت نکالیے. سب سے بیسٹ ہے، اللہ نے جیسا بنایا ویسا رہیے، سب سے اچھا رہے ہیں. ویسٹرن کلچر نے اس فیشن کو ایجاد کیا، فیشن کی مصنوعات، پروڈکٹس کو ایجاد کیا اور خود وہ جو ہے اس سے بڑی ذمہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ کو انہوں نے سارے معیار دے دیے. ان کے پاس جینے کا کیا معیار ہے؟ ایک عورت جو ہے ہر ہفتے شیو کرتی ہے اپنے سر کو، اس نے بال ہی نہیں رکھے ہیں تو اس کو نہ کنگھے کی ضرورت ہے، نہ اس کو لوشنز کی ضرورت ہے، نہ اس کو بال جھڑنے کی کوئی فکر ہے. وہ فکریں تو انہوں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشیوں کو اور دیگر مسلمانوں کی. تم فکر کرو تمہارے لیے، ہم تو بری ہے اس فیشن کے اب معیار سے، اونچے ہو چکے ہیں اس معیار سے. آپ دیکھیے انگریز کسی عورت کو آپ نے کبھی لپسٹک لگایا ہوا دیکھا؟ اس کو کوئی وہ معیار ہے، وہ ان کے لیے سٹینڈرڈ نہیں رہا، وہ نان سٹینڈرڈ بن چکا ہے اب. کہ اب تو تھرڈ گریڈ کے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز وہ لگاتے ہیں. ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے نقصانات کو بھگت کر ایک نسل جا کر آپ بول رہی یہ چیزوں سے احتیاط کرو.